میں گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک شور کی آواز باہر سے آنے لگی۔ چند لمحے تو کروٹ بدل کر میں نے خود کو نیند میں ہی غرق رکھا، مگر چند لمحے بعد ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر پھر جیسے ہی شور کی آواز مزید بلند ہونے لگی تو میں فوراً کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ چاروں طرف سناٹے کا بسیرا تھا۔ دروازے کے پاس اماں بہنیں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ میں فوراً باہر نکلا تو سامنے ایک آدمی اپنی بیوی کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، کیونکہ یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ ہماری پڑوس والی آنٹی تھیں جن سے میری وابستگی بہت اچھی تھی۔ میں فوراً مجمع کے بیچ میں آ گیا تھا اور اس آدمی کو دھکا دے کر دور کیا تھا۔ وہ عورت زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر دھاڑا تھا، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بزدل مرد کی نشانی ہوتی ہے یہ۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، کیوں، تیری یہ کون لگتی ہے جو تم ہمارے بیچ میں بول رہا ہے؟ ویسے مجھے سب معلوم ہے تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اچھی سوچ کا مالک نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ یہ بھرے مجمع میں اپنی ہی بیوی کو اس طرح رسوا کرے گا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس آدمی کو زمین میں زندہ گاڑ دوں، مگر فی الحال میں نے اس عورت کی حالت کے پیش نظر اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا اور اس خاتون کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آنٹی آپ اٹھ جائیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دور دھکیلتے ہوئے بولا تھا، دھندا کرتی ہے یہ عورت، اسی لیے اس کو مار رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ رات گزار کر آتی ہے اور ہمارے سامنے پارسا بن رہی ہے، بدچلن عورت، اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس عورت کی طرف لپکا تھا، مگر بروقت محلے والوں نے اسے روک لیا تھا اور اس عورت کو گھر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ میں بالکل سن ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ یہ عورت دھندا کرتی تھی، یہ الزام کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ چند لمحے لگے تھے اور مجمع چھٹ گیا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میری نگاہ میں اس عورت کو بہت اچھا امیج تھا۔ مجھے یہ عورت بہت نیک لگتی تھی، مگر اس کا شوہر جس نوعیت کا الزام لگا رہا تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ رات گزارنا یا کوئی چھوٹا الفاظ نہیں ہوتا۔ ابھی میں گلی میں کھڑا ہی تھا جب میری مامی میرے پاس آئی تھیں، میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر کے اندر لے آئی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ مجھے دیکھ کر بولی، منع کیا تھا میں نے تمہیں، اس عورت کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ مجھے تو یہ شروع سے ہی خراب لگتی تھی۔ فضول میں تم اس کے آدمی کے منہ لگ گئے، کہیں محلے والے تم پر الزام تراشی نہ کر دیں۔ سہیل، بڑے ہو چکے ہو تم، کل کو رشتے کروں گی اور اگر کسی نے کچھ غلط مخبری کر دی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو، ہر کسی کے معاملے میں بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، خاص کر ایسے لوگوں کے معاملے میں بولنا جن کے پاس عقل نام کی چیز نہ ہو۔ امی یہ بولتے ہوئے کچن کی طرف روانہ ہو گئی تھیں، جبکہ میں برآمدے میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ بے شک ان کی بات درست تھی، مگر کچھ پڑوسی انسان کے دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں جن کو آپ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میری پہلی ملاقات اس خاتون سے سردی کی رات میں ہوئی تھی۔ وہ رات میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرے کام سے واپسی رات 2 بجے کے وقت ہوئی تھی اور اتفاقی طور پر ممی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور چابی ان کے پاس ہی تھی۔ میں دروازے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ میرا ارادہ رات باہر گزارنے کا تھا، مگر اسی لمحے پڑوس والی آنٹی کا دروازہ کھلا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے حیران ہو کر ان کے جانب دیکھا کہ یہ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں، مگر پھر سر جھٹک کر بولا، امی خالہ کے گھر ہیں تو چابی ان کے پاس ہے، بس اب رات گزارنی ہے اس لیے یہیں بیٹھ گیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے بولی، اتنی ٹھنڈ میں باہر بیٹھو گے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ فوراً بولی، نہیں ایسا نہیں کرو، بلکہ ایک کام کرو، میرے گھر آ جاؤ اور دیوار پھلانگ کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس طرح اگر یہاں بیٹھے رہو گے تو سردی چڑھ جائے گی، بے وجہ بیمار ہو جاؤ گے۔ ٹھنڈ کی راتیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ ان کی محض ایک فکر مندی میرے دل میں گھر کر گئی تھی اور اس دن سے ہی ہم دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں ہی بیٹھا رہا، مگر میرا دل اتنا بے چین ہو گیا تھا، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں یہ آنٹی مجھے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی تھیں۔ بے شک میری عمر سے یہ کافی بڑی تھیں، مگر ان کا انداز، ان کا اخلاق مجھے بے حد پسند تھا۔
خدا کی طرف سے ان پر حسن بھی اتارا گیا تھا۔ کئی بار ان کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ کوئی اپسرا ہوں۔ ایک کماری لڑکی بھی ان کے آگے مانند تھی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ میں ان کی طرف حد سے زیادہ مائل ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر چھت پر چلا گیا تھا۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ آنٹی کے شوہر نے انہیں بہت بری طرح مارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک بار ان سے مل کر ان کی خیریت جاننا چاہتا تھا۔ چھت پر آ کر میں نے کافی دیر ان کا انتظار کیا۔ ایک دو بار ان کو آواز بھی لگائی مگر جواب نادر تھا۔ اس حیوان شخص نے انہیں بہت بے دردی سے مارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت بے چین ہو رہا تھا۔ کچھ دیر مزید گزری جب میں نیچے آ گیا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا۔ میں نے کئی بار ان کو میسیج اور کال بھی کیے مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ رات 10 بجے کے بعد میری بے چینی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ کچھ سوچ کر میں گھر سے نکل آیا، ایک نظر ان کے دروازے پر ڈالی اور پھر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ دیر دوست کے ساتھ بیٹھوں گا تو دماغ بٹ جائے گا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میری آنکھوں کے سامنے کیسا منظر آنے والا ہے، میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ میں جس کو نیک پارسا سمجھتا آ رہا ہوں وہ کون ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے دیکھ کر مجبوری میں میرے ساتھ باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا، کیا ہوا، کہیں جا رہے تھے؟ اس نے سر کو نفی میں ہلایا اور بہانے بناتے ہوئے بولا، نہیں بس ایسے ہی چائے پینے ہوٹل جا رہا تھا، چلو تمہارے ساتھ چل لیتا ہوں۔ لیکن میں اس کا دوست تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی میں جان چکا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ فی الحال میں خاموشی سے اس کے ہم قدم ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں، نہ جانے یہ کہاں جا رہا تھا، مگر پھر میں اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ کچھ دنوں سے مجھے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ایکٹیویٹیز بہت خراب ہو چکی ہیں، یہ کچھ غلط لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ میرا ارادہ آج اس سے اس حوالے سے بھی پوچھنے کا تھا۔ آج میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ آخر کیا کر رہا ہے۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے چائے کا آرڈر دے دیا تھا اور مجھ سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا تھا۔ جب میں ایک بار پھر بولا، مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جانتے ہو میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اسی لیے مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے تھے۔ میرا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور پھر سر جھکا کر بولا، یار تم جانتے ہو ممی کو کئی بار بول چکا ہوں میری شادی کروا دیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ بہنوں کی شادی پہلے ہونی چاہیے۔ میں بھی اس حق میں ہوں، لیکن میں ایک مرد ہوں اور مرد ذات کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ماں کو کون سمجھائے۔ مجھے اس کی یہ منطق بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں بولا، مجھے تمہاری باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہیں، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تم مجھے کیا بتا رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر سر جھکا کر بولا، میں ایک عورت کے پاس جا رہا ہوں رات بتانے۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے۔ مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوٹل کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ آج آنٹی کے لیے اتنا گھٹیا الزام سننا اور اب اپنے دوست کے منہ سے ایسی بات سننا میرے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بے یقین لہجے میں بولا، فراز تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہے ہو؟ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس میں غلط کیا ہے؟ جب ماں حلال طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہی تو کم از کم میں غلط راستہ تو اختیار کر ہی سکتا ہوں، اور وہ عورت جس کے ساتھ میں رات گزاروں گا وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آ رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی اور باقاعدہ میں اس کو اس کام کے پیسے دوں گا۔ وہ اتنی آرام سے اتنی بڑی بات کر رہا تھا کہ میں حیران اور پریشان اس کی صورت دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ مزید بولا، ویسے تمہاری بھی عمر ہو چکی ہے، کیا تمہارے دل میں ایسی خواہشات پیدا نہیں ہوتی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ مزید بولا، جوانی میں ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے اور میں ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتا جو میرے لیے بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے، اسی لیے میں پیسے کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کر لیتا ہوں۔ میری نظر میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروا دوں گا۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے چہرے کو تھپڑ سے لال کر دوں، مگر نہ جانے کیوں اس کی بات میں ایک ایسی کشش تھی کہ میں اس کے پاس بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ مزید بولا، بتاؤ چلو گے میرے ساتھ؟
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ بات میرے گھر والوں کو معلوم ہوئی تو سب مجھ سے رابطہ توڑ دیں گے، لیکن اس وقت شاید میرا دماغ پلٹ چکا تھا۔ میں اپنی الجھنوں میں اتنا الجھا ہوا تھا، مجھے اس کی بات ٹھیک لگی تھی اور میں نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ یکدم خوش ہو گیا تھا اور چائے کا آرڈر کینسل کرتے ہوئے بولا، چلو پھر ہم نکلتے ہیں، ویسے بھی وہ خاتون میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں بار بار میرا ذہن میری برابر میں رہنے والی خاتون کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے شوہر نے کہا تھا کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں، اور یہ بات میرے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ ابھی ہم اس کی بائک پر بیٹھ کر سوار ہوئے تھے جب اچانک میرا موبائل رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے دوست کو بائک روکنے کا اشارہ کیا اور موبائل جیب سے نکالا تھا۔ اسکرین پر گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ رات کے اس پہر گھر سے فون آنا ٹھیک بات نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی کال ریسیو کر کے کان سے لگائی تو آگے سے بہن کی روتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی، بھائی آپ کہاں پر ہیں؟ ممی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ جہاں بھی ہو جلدی سے گھر آ جاؤ، ممی کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بہن کی بات سن کر میرا سانس بھی رک گیا تھا۔ ممی ہم سب کے لیے بے حد ضروری تھیں۔ پاپا کے انتقال کے بعد ایک ممی ہی تھیں جنہوں نے ہمیں سہارا دیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو بائک واپس موڑنے کا کہا تو اس نے بھی فوراً ہی گاڑی موڑ لی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں مسلسل دعا کر رہا تھا کہ میری ممی کو کچھ بھی نہ ہو۔ ایک روز ایسے ہی پاپا کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی اور پھر ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں گھر پہنچ گیا تھا۔ گلی کے کونے پر ہی میں بائک سے اتر کر دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بہنیں امی کو سنبھالنے کی جدوجہد کر رہی تھیں۔ میں نے فوراً ہی ایمبولینس کو کال کی تھی۔ چند لمحے بعد ایمبولینس آ چکی تھی اور میں اپنے دوست کی مدد سے ممی کو ایمبولینس میں لے کر اسپتال کی طرف بڑھا جب اچانک میری نگاہ ان آنٹی کے دروازے پر گئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ خاتون سفید لباس پہن کر نہ جانے کہاں نکل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی اور پھر ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا بول دیا تھا۔ ابھی فی الحال میں اپنی ماں کی پریشانی میں ہلکان ہو رہا تھا۔ مختصر مسافت کے بعد ہم اسپتال پہنچ گئے تھے۔ ممی کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ میں وہیں کوریڈور میں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ممی کو کیا ہو گیا۔ جس لمحے میں گھر سے نکلا تھا اس وقت ممی بالکل ٹھیک تھیں، بہنوں سے بات چیت کر رہی تھیں، مگر اب اچانک سے ان کی یہ حالت دیکھ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرے ساتھ ہی میرا دوست موجود تھا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ فکر مند لہجے میں بولا، تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، میں بھی دعا کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی موجودگی مجھے سہارا دے رہی تھی، ورنہ اب تک میں رونا شروع کر دیتا۔ چند لمحے گزرے تھے جب ڈاکٹر صاحب باہر آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کچھ گھنٹے ہم انہیں رکھیں گے، اس کے بعد آپ لے جا سکتے ہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتا؟ اب اچانک میرے دماغ میں وہ خاتون آئی تھیں، رات کے 12 بجے وہ کہاں جا رہی تھیں؟ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی یکدم اس کے شوہر کی باتیں میرے دماغ میں گونجی تھیں۔ یہ مردوں کے ساتھ رات گزارتی ہے، یہ ایک بد چلن عورت ہے، کیا وہ کسی کے ساتھ وقت گزارنے گئی تھی؟ رات کے اس پہر کسی شریف عورت کا گھر سے نکلنا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری جب ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں لینے کے لیے فارمیسی بھیج دیا تھا۔ میں اپنے دوست کو وہیں روک کر نیچے چلا گیا تھا۔ دوائیاں وغیرہ لے کر میں اوپر پہنچا تو میرا دوست جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا تھا کیونکہ میری وجہ سے اس کا پروگرام بھی خراب ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی والے کو کرایہ وغیرہ دے کر میں ممی کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے جانے لگا، تب اچانک ایک بار پھر میری نگاہ اس عورت کے دروازے پر پڑی جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ رات کے اب 2 بج رہے تھے، یعنی وہ عورت ابھی تک گھر سے باہر تھی اور اس کے 2 معصوم بچے گھر کے اندر۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے اب نفرت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اتنا گھنونا کام کرتی تھیں، یہ سوچ کر ہی مجھے ان کے وجود سے گھن آنے لگی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ممی کو ان کے کمرے میں لٹا کر ان کی دوائیاں بہنوں کو سمجھا کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں فرصت سے موبائل چیک کیا تو سامنے ہی ان کا میسج جگمگا رہا تھا، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے مجمع میں آ کر میری مدد کی، ورنہ میں ایسے ہی مار کھاتی رہتی۔
اچانک ہی میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ جیسی عورتیں تو اسی لیے بنی ہوتی ہیں کہ انہیں بھرے مجمع میں مارا جائے۔ ہمارے معاشرے پر آپ جیسی خواتین دھبا ہیں۔ میں نے غصے سے بول کر موبائل ایک طرف پٹک دیا تھا۔ جس عورت کو میں بہت نیک پارسا سمجھتا تھا وہ عورت نیک پارسا نہیں تھی۔ اس بات کا مجھے اب یقین ہو چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ ممی کی طبیعت کو خراب ہوئے 1 ہفتہ بیت گیا تھا، مگر اس دوران میں نے اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کئی بار ان کا میسج بھی آیا تھا کہ تم کہاں غائب ہو، گھر بھی چکر نہیں لگا رہے اور باہر بھی نظر نہیں آ رہے ہو۔ کل رات بھی تمہارا چھت پر میں کافی دیر انتظار کرتی رہی تھی، لیکن میں نے ان کی کسی بھی میسج کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میری نگاہوں میں وہ اب ایک بدچلن عورت تھی۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ ممی کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، اسی لیے وہ بہنوں کے ہمراہ خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف میں ہی اکیلا تھا جب اچانک ہمارے گھر کے دروازے کی ڈور بیل ہوئی۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ گھمائی تو ابھی ممی اور بہنوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ بھلا اس وقت کون آ سکتا ہے؟ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر دروازے کے پاس گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی آنٹی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا دل تو کیا دروازہ ان کے منہ پر بند کر دوں، مگر مروتاً کھڑا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے ہی ملاقات کرنی تھی۔ مجھے معلوم ہے گھر پر کوئی نہیں ہے، کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ میں ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور انہیں راستہ دے کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا، اگر اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ میری ماں بہن کی غیر موجودگی میں میرے گھر آئی ہے تو نہ جانے کیا قہر برپا ہوگا۔ مگر فی الحال میں چپ ہی رہا تھا۔ میں انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا، مگر وہ بیٹھنے کی بجائے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے تم میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہے، میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے ابھی تک ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مزید بولی، سہیل تم جانتے ہو میرا شوہر ایک شرابی ہے، اس کے باوجود تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا، ہماری اتنی پرانی وابستگی کو تم نے لمحے میں بھلا دیا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، آپ کے شوہر نے غلط کیا کہا تھا؟ رات کے 12 بجے آپ گھر سے نکلی تھیں، 2 بجے تک آپ کے گھر کے دروازے پر تالا تھا۔ سکتا ہوں آپ کہاں گئی تھی؟ مجھے معلوم تھا یہ پوچھنے کا میں حق نہیں رکھتا، مگر جب وہ مجھے اس بات کی اجازت دے رہی تھیں تو مجھ پر لازم تھا کہ میں ان سے سوال کروں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تم سے وابستگی رکھنے کے لیے صفائی دینی ہوگی، لیکن میں تمہیں صفائی دوں گی کیونکہ تم میری عزت کرتے ہو۔ رات کے 12 بجے میں جاب کے لیے جاتی ہوں، اگر یقین نہیں تو تم جا کر فلاح ہسپتال میں چیک کر سکتے ہو۔ میں وہاں بطور نرس کی نوکری کرتی ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے رشتہ ختم کر دیا تھا کیونکہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تم نے اپنے لیے یہ شخص چن لیا ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص مجھ پر بدچلن ہونے کے الزام لگاتا ہے کیونکہ میں ساری رات گھر نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے پرس سے ایک ID کارڈ نکالا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، یقین نہیں تو یہ ID کارڈ دیکھ لو، یہ میرے اسپتال کا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے ID کارڈ لے کر دیکھا تو میں شرم کے مارے سر بھی اٹھا نہیں پایا۔ جب اچانک انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ تم میرے لیے میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، اور آج بھی میں تمہیں یہی کہوں گی، کبھی بھی کسی کی بات سن کر کسی اپنے پر بھروسہ رکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر اگلا تم سے بدظن ہو گیا تو تم ایک ایسے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گے جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ بول کر وہ جانے لگیں تو میں نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے معافی مانگنے لگا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر میرے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرا صرف ایک بار تمہیں اپنے بارے میں بتانا تمہیں یقین دلا چکا ہے۔ خیر میں جا رہی ہوں کیونکہ گھر پر بچے اکیلے ہیں، ان کے لیے رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ اس دن میں بہت شرمندہ ہوا تھا۔ میں سب بھائیوں کو اور بہنوں کو ایک ہی سبق دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی غیر کی بات پر یقین کر کے اپنے پر یقین کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ میری طرح پچھتاوا ہی تمہارا مقدر بن جائے گا۔